لله رب العالمين والعاقبة والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وعلى آله وعلى وعلى آله وأولاد رسوله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياء أمته وعلماء أهل سنة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكلام المجيد ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی لب خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. محبت نال پڑھو. حضور دے میلاد دی محفل چ بیٹھے ہو، پتہ لگنا چاہیے محبت والے بیٹھے نے، پیار والے بیٹھے نے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے. ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. اور جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر. سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے. ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. اور سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زبان کا. سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زبان کا. یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے،
جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ یہ خوبصورت پروقار محفل پاک حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جتنا بھی انتظام کیا گیا، اہتمام کیا گیا، اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کے صدقے سے اس گھر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ملک برادران کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ صرف چند منٹ کی حاضری ہے، چونکہ مہمان ثنا خان بھی تشریف لا رہے ہیں، اور خصوصی خطاب انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب کا ہوگا، تو آپ احباب کی صرف توجہ چاہیے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں، درود پاک کے حوالے سے کہا گیا، نقیب محتشم بھی بار بار کہتے رہے، میں نے بھی کہا، اصل میں ہمارے اندر کچھ اس طرح کی خرابیاں آ چکی ہیں کہ جب تک پڑھنے والا کہتا ہے نہیں کہ اونچی آواز سے پڑھو، اتنی دیر تک ہم پڑھتے نہیں۔ حالانکہ جو محب ہوتا ہے اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یار کا ذکر کر، بلکہ وہ خود جھوم جھوم کے حضور کا ذکر کرتا ہے۔ تو بندے کا انداز بھی یہی ہونا چاہیے، جو سامنے پڑھنے والا بیٹھا ہے اسے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ جو سامنے بیٹھے ہیں، جو حضور کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں، ان کا ذوق ایسا ہونا چاہیے، ان کا پڑھنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کو یہ پتا چلے کہ جو سامنے بیٹھے ہیں کوئی عام نہیں بیٹھے، مصطفیٰ کے غلام بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے اپنی حاضری کا ثبوت بھی دینا ہے، ساتھ ساتھ توجہ، اگر کسی بات کی سمجھ آتی ہے اور اچھی لگتی ہے تو کنجوسی کا اظہار نہیں کرنا، ہر بندے نے سبحان اللہ ضرور کہنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی توجہ کا میں طالب رہوں گا۔ تو دوستان محتشم دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں، اور سب سے پہلے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ حضور علیہ السلام کا جو ذکر پاک ہے، پوری کائنات کے اندر حضور کا کوئی بندہ بھی ذکر نہ کرے، کوئی شے بھی ان کا ذکر نہ کرے، ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو رفعت ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک بحث کی ہے، فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے رب کا ذکر کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مقام کو اتنا بلند فرما دیا ہے کہ جو شے ذکر خدا کر رہی ہے وہی شے ذکر مصطفیٰ بھی کر رہی ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ جو ہماری چھٹاکی کی زبانیں ہیں، اس کا محتاج نہیں ہمارے آقا کا ذکر، بلکہ ہم ذکر مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ جو بندہ بھی جتنا ان کا ذکر کرے گا اتنا ہی مرتبہ بلند ہوتا جائے گا، اتنا ہی مقام بلند ہوتا جائے گا۔ تو دوستان موشم یہ بات یاد رکھنا، یہ جو ہمارے منہ کے اندر زبانیں ہیں، اس کا محتاج نہیں ہمارے آقا کا ذکر، بلکہ اقبال نے تو کمال کر دیا۔ اقبال نے کہا، دشت میں دامن کے سار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین میں شہر مراکز کے بیابان میں ہے، پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، اوے چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت و رفعنا لاکا ذکر رکھ دیکھے۔ اقبال نے کہا، لوگو جب کچھ نہ تھا اس وقت بھی محمد کا ذکر ہو رہا تھا، وہ جب کچھ نہ ہوگا اس وقت بھی محمد ہو رہا ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ہماری زبانوں کا محتاج نہیں ہمارے آقا کا ذکر، بلکہ ہم ذکر مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ اور دوستان موسم آئیے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور یاد رکھیں، یہ جو ہمارے اندر مختلف قسم کی بیماریاں آ چکی ہیں، ان میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے
کہ جو بھی ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے نا، ہم اس کی تقریر کو نہ داد کے اوپر تولتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جس نے زیادہ داد لی ہے اس نے کمال کر لیا. قبلہ نوری صاحب، یہ ہمارے اندر بڑی خرابی آ چکی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جسے زیادہ داد ملتی ہے اس نے کمال کیا ہے، جس نے زیادہ ہاتھوں کو کھڑا کروائے اس نے کمال کیا ہے، جس نے سبحان اللہ کی زیادہ صدائیں بلند کروائی اس نے کمال کیا ہے. لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ نہ دیکھا کرو کہ داد کون لے کر گیا ہے، بلکہ یہ دیکھا کرو کہ دل کا رابطہ مدینے والے کے دل سے کون جوڑ کے گیا ہے. یہ اصل کامیابی ہے. او بھائی داد لینا کوئی کامیابی نہیں، ہاتھوں کو کڑا کروانا کوئی کامیابی نہیں. دوستان موشم ذرا توجہ کرنا، مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر یہ بات لکھی ہے. فرماتے ہیں ایک شخص تھا تو اس کی ایک ہی بیٹی تھی، اور بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا. تو کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ جب بیٹیوں کا نکاح کا وقت قریب آتا ہے نا تو وہ بنتی سنورتی ہے. تو جب اس کے نکاح کا وقت قریب آیا وہ بھی بن سنور کے بیٹھ گئی. اب خوبصورتی پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، لیکن جب وہ بن سنور کے بیٹھتی ہے تو جو بھی رشتہ دار آتا ہے جنہوں نے پہلے دیکھا ہوا تھا وہ کہتے ہیں پہلے بھی تو خوبصورت تھی لیکن آج کمال ہے. توجہ کرنا، مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے. مولانا روم نے مثال دے کے بات سمجھائی ہے اور بڑی کمال کی بات سمجھائی ہے. سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. فرماتے ہیں جب وہ بن سنور کے بیٹھ گئی، جو بھی رشتہ دار آتا دیکھ کے کہتا پہلے بھی تو خوبصورت تھی لیکن آج کمال ہے، پہلے بھی حسن تھا لیکن آج انتہا ہے. اب وہ لڑکی بڑی دانا تھی. آپ کو پتا ہے کسی کی تعریف کی جائے نا تو بندہ پھولا نہیں سماتا، کہتا دیکھو یار میرے چرچے ہو رہے ہیں، میری تعریفاں ہو رہی ہیں. لیکن وہ لڑکی بڑی دانا تھی. اس نے کہا آپ لوگ جتنی مرضی میری تعریفیں کرنا، یہ بڑے لوگ جلدی سمجھیں گے. اس نے کہا آپ لوگ جتنی مرضی میری تعریفیں کریں، میرا آپ لوگوں کی تعریفوں سے کچھ نہیں بننا، نہ ہی میرا کوئی فائدہ ہونا ہے. میرا فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جدے نکاح چلی ہے جدو او میرے تو خوش ہو جائے گا. میرا فائدہ ادو ہی ہوئے گا جدے نکاح چلی انہوں پسند آ جا. تو دوستان موشم دیکھے، اگر آپ میری آواز کے اوپر جتنی مرضی داد دیں، جتنے مرضی ہاتھ بلند کرے، اگر میرا اندر ہی کالا ہے تو مجھے آپ کی داد سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر میرا اندر ہی بگڑا ہوا ہے تو آپ کی داد سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس دانا لڑکی نے ایک جملہ کہا لیکن بات کتنی گہری سمجھائی. اس نے کہا آپ لوگ جتنی مرضی میری تعریفیں کرے، جتنی مرضی میری واہ واہ کرے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہونا. میرا فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جس کے نکاح میں جانے لگی ہوں اسے پسند آ جاؤں، اسے اچھی لگنے لگ جاؤں. تو مولانا روم کمال کر گئے. فرمایا اسی طرح لوگوں کی واہ واہ پہ نہ جانا، لوگوں کی داد پہ نہ جانا، لوگوں کی بلے بلے پہ نہ جانا، بلکہ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ ادھر تیری سانسیں رکے اور مدینے سے صدا آئے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا. فرمایا اصل کامیابی یہ ہے کہ ادھر تیری سانسیں رکے، ادھر تیری سانسیں رکے اور مدینے سے صدا آئے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا. تو دوستان موشم اصل کام یہ ہے. داد لینا کوئی کامیابی نہیں، بلکہ یہ دیکھا کرو کہ دل کا رابطہ مدینے والے کے دل سے کون جوڑ کے گیا ہے. اب آپ توجہ کرنا، اب جو ٹرینڈ چل رہا ہے اور جو چل چکا ہے، لوگوں کا ذہن یہ ہے یار یہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر حضور کی محبت بڑی ہے، یہ محبت کیسے کم کی جا سکتی ہے؟ توجہ کرنا، یہ محبت کیسے کم کی جا سکتی ہے؟ تو لوگ نہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہاں پہ ایک میں رک کے بات کہنا چاہتا ہوں، جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی محفل میں آتے ہیں نا تو کسی نعت خواں کے لیے نہ آیا کرے، کسی خطیب کے لیے نہ آیا کرے، نقیب کے لیے نہ آیا کرے، بلکہ اس لیے آیا کریں کہ ہم جس نبی کی محفل میں جانے لگے ہیں وہ مدینے والے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہاں کوئی بندہ جناب کسی خطیب کے لیے آیا ہے، کوئی نقیب کے لیے آیا ہے، کوئی اپنا تعلق نبھانے کے لیے آیا ہے، تو یاد رکھنا جو بندہ کسی نقیب کے لیے آتا ہے، خطیب کے لیے آتا ہے، ناتھا کے لیے آتا ہے، وہ صرف کانوں کا چسکا لے کر آتا ہے، وہ صرف کانوں کا چسکا لے کر جاتا ہے. جو مدینے والے کے لیے آتا ہے وہ کانوں کا چسکا نہیں لے کر جاتا بلکہ وہ جھولیاں بھر کے لے کے جاتا ہے. اس لیے جب بھی آتے ہیں تو کسی خطیب نقیب کے لیے نہ آیا کرے بلکہ مدینے والے کے لیے آیا کرے اور یہ اپنا یقین مضبوط کریں. آج لوگوں کا یقین کمزور ہو چکا ہے، کہتے ہیں دیکھو یار پتہ نہیں تم سیالکوٹ میں بیٹھ کے حضور کا ذکر کرتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف فرما ہے تو ان کو آواز کیسے چلی جاتی ہے. میں یہاں صرف ایک اشارہ کرنا چاہوں گا، نقلی دلیلیں کافی ہیں لیکن ایک اشارہ کرنا چاہوں گا. یہ دیکھیں جو ہمارے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے اس کے اندر واٹس ایپ نام کی ایک اپلیکیشن ہے. آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا موبائل ہے، ایک چھوٹی سی سم ڈلتی ہے، اس کے اندر 5 یا 10 روپے بیلنس ہوئے، بندہ ایتھو میسج کرے امریکہ چلا جاتا ہے.
ایسا ہے کہ نہیں؟ ایتھوں بندہ میسج کرے لندن چلا جاندہ ہے، انگلینڈ چلا جاندہ ہے، کہ بندہ انہوں نے پوچھے نا یار اے چھوٹی جی ٹیکنالوجی ہے، نہ کوئی تار جڑی ہے، نہ کوئی بظاہر کھمبا جڑیا ہے، کھمبا کتھے وے، موبائل کتھے وے، لیکن کنیکشن دا کمال ہے۔ بندہ ایتھوں میسج کرے تے امریکہ چلا جاندہ ہے، لندن چلا جاندہ ہے، انگلینڈ چلا جاندہ ہے، دنیا دے کسی بھی کونے دے اندر بندہ بہ کے ایتھے بہ کے رابطہ کر سکتا ہے۔ تے بندہ پوچھے کہ یار یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں یار یہ ٹیکنالوجی ہے، کافر نے بنائی ہے۔ میں نے کہا کافر نے ٹیکنالوجی بنائی ہے، کمال اتنا ہے بندہ ادھر سے میسج کرے امریکہ چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا اگر کافر کا یہ کمال ہے کہ اس نے ایک ٹیکنالوجی بنائی ہے، ادھر سے بندہ میسج کرے تو امریکہ چلا جاتا ہے، تو عظمت رب کعبہ کی قسم ہے ہم سنیوں کا بھی عقیدہ ہے، ہم سنیوں کا بھی نظریہ ہے، جب ہم مدینے والے کا ذکر کرتے ہیں لبوں کو بعد میں خبر ہوتی ہے، مدینے والے کو پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ لبوں کو بعد میں خبر ہوتی ہے، حضور کو پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ پوچھا جائے نا یار یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں یار ٹیکنالوجی ہے۔ میں نے کہا ٹیکنالوجی کس نے بنائی ہے؟ اے جی کافر نے بنائی ہے۔ میں نے کہا کافر نے بنائی ہے، جس ٹیکنالوجی کو بنانے والے کافر ہے، کافروں کے ملک میں بننے والی ٹیکنالوجی یہ کمال ہے، تو پھر مدینے والے کا کتنا کمال ہوگا؟ دوستان موشم توجہ کرنا، مفتی امین صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جتھے عام بندے دا مقام مکدا ہے اوتھے مسلمان دا مقام شروع ہوندا ہے، جتھے مسلمان دا مقام مکدا ہے اوتھے انہاں وچوں ولی دا مقام شروع ہوندا ہے، جتھے ولی دا مقام مکدا ہے اوتھے دوستان موشم کتب دا مقام شروع ہوندا ہے، جتھے کتب دا مقام مکدا ہے اوتھے ابدال دا مقام شروع ہوندا ہے، جتھے ابدال دا مقام مکدا ہے اوتھے غوث دا مقام شروع ہوندا ہے، جتھے غوث دا مقام مکدا ہے اوتھے شہیداں دا مقام شروع ہوندا ہے، جتھے شہیداں دا مقام مکدا ہے اوتھے انبیاء دا مقام شروع ہوندا ہے، اور جتھے انبیاء دا مقام مکدا ہے اوتھے رسولاں دا مقام شروع ہوندا ہے، جتھے رسولاں دا مقام مکدا ہے اوتھے اللہ دے اولو العزم رسول جنہاں نو اللہ نے کتاباں دتیاں انہاں دا مقام شروع ہوندا ہے، اور جتھے ساری دنیا دے مقام مک جاندے نے اوتھوں آمنہ دے لال دا مقام شروع ہوندا ہے۔ جتھے ساری دنیا دے مقام مک جاندے نے تے پھر اعلیٰ حضرت نے ایسے واسطے کیا نا، فرمایا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اونچی آواز سے کہو سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ۔ فاضل بریلوی نے کمال کی ترجمانی کی، کہا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ وہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ لاؤ کوئی مائی کا لال جو اس طرح کے جملے لکھ کے بتائے۔ فاضل بریلوی نے کہا جس کے طلبوں کا دو بن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ توجہ کرنا، کہا غمزدوں کو رضا مستدی جے کے ہے، غمزدوں کا سہارا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو دوستان محترم، اگر ایک چھوٹی جی ٹیکنالوجی دا نہ کمال ہے تو مدینے والے دا کمال کتنا ہے؟ اسی یہی چیز کہنے ہیں یار جو ٹیکنالوجی دا کمال بن دے جڑی کافر نے بنائی ہے تے پھر او دا بھی کمال منو نا، جدے واسطے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں بنایا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے۔ وہ ایک بندہ آ گیا جناب مولانا سردار احمد کول، تہاڈے ذوق واسطے گل کرن لگا، یہ کبھی نہ اپنے ذہن کے اندر لانا کہ یار واقعی لوگی صحیح جاندے نے کہ تسی سیالکوٹ بیٹھے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک نے تے آواز کہیں چلی جاندی ہے۔ ایسے طرح دا ایک بندہ آ گیا مولانا سردار احمد کول، تے آ کے کہنے لگا دیکھو جی ایک چھوٹا جہا تنکا پھاڑ کے نا تے کہنے لگا تسی لوگ آندے ہو کہ یار نبی پاک نو ہر شے دا علم ہے، اے تنکے دا بھی علم ہے۔ توجہ کرنا، وہ کہنے لگا یار اے تنکے دا بھی علم ہے۔ مولانا سردار احمد نے بڑی سونی گل کی تھی، فرمایا ماشاءاللہ آپ تو اپنے نام کے ساتھ نا اہل حدیث کا لیبل بھی لگاتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں پڑا؟ وہ کہنے لگا کون سا؟ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کی ہر شے جان دیا کہ میں اللہ کا نبی۔ جس کو سمجھ آئی اونچی آواز سے کہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں پڑھا،
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو بتاؤ ہر شے میں یہ تنکا نہیں آ جاتا؟ کہنے لگا ہر شے میں تو تنکا بھی آ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب تو مان رہا ہے کہ تنکے کو بھی نبی پاک کا علم ہے، تنکا بھی نبی پاک کو جانتا ہے۔ وہ کہنے لگا حدیث کی روح سے تو یہی پتہ چل رہا ہے، یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ تنکا بھی نبی پاک کو جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ چلیا، جے تنکا ہو کے مدینے والے نو جان سکتا ہے تے نبیاں دا امام ہو کے تنکے نو کیوں نہیں جان سکتا؟ جے تنکا ہو کے جان سکتا ہے تے اس طرح دے ایک بندہ جناب نا حکیم عبداللہ صاحب دے کول آ گیا، اے سیالکوٹ دی پہچان، سیالکوٹ دا نام ہے حکیم عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ آپ دے کول آ کے کہنے لگا یار دیکھو جدو اللہ دا نام لیا جاندا ہے تو لوکی انگوٹھے نہیں چومدے، تے جدو حضور دا نام لیا جاندا ہے تے لوکی انگوٹھے چومنا شروع کر دیندے نے، دی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا عمر تے تیری کافی لگ دی ہے، تیری بیٹی ہے؟ کہنے لگا جی ہے۔ فرمایا دی شادی ہوئی ہے؟ جی ہوئی ہے۔ فرمایا دے بچے بھی ہون گے؟ جی ہے نے۔ فرمایا جدو تیرے گھر آندی ہے تو اپنی کڑی نو چومنا ہے یا او دے بچیاں نو چومنا ہے؟ اے جی میں تے او دے بچیاں نو چومنا۔ فرمایا پھر خوش کون ہوندا ہے؟ کہنے لگی او بندہ کہنے لگا خوش تے پھر میری بیٹی ہوندی ہے۔ فرمایا ایہی معاملے محب تے محبوب دا، اوے نام مصطفیٰ دا چومیے خوش خدا ہو جاندا ہے۔ نام مصطفیٰ دا چومیے تے خوش خدا ہوندا ہے۔ اس واسطے دوستان موشم یہ لوگوں کی باتوں پہ نہ آنا، ہمارا یہ عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتا دیا ہے۔ فرمایا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے قدم، رسول حشم، تمام امم، غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری چمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، امارت کل، ولایت کل، حمد کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمان و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، وہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ان سارے جملوں کا نچوڑ ظہوری صاحب نے اس جملے کے اندر رکھ دیا، جس بندے کے دل کے اندر جتنی ٹھنڈ پڑے گی اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہے گا۔ ظہوری صاحب نے کہا اوے دنیا اتے کسے بھی شہدہ سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ اللہ یا رسول اللہ ہے فرمایا دنیا اتے کسے بھی شاید سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ یار اونچی آواز نہ آکھو نا سبحان اللہ۔ اصل چ دیکھو نا جڑی عوام ہے نا او دا ریکوائرمنٹ ہوندی ہے کہ یار خطیب عوامی بھی ہونا چاہیے ہے، علمی بھی ہونا چاہیے تے زور والا بھی ہونا چاہیے تے خطیب دی بھی ہے تھوڑی جی ڈیمانڈ ہوندی ہے جڑے سامنے بیٹھے کم از کم سبحان اللہ بھی ہونی چاہیے تے صرف۔ تو دوستان موشم توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان آپ احباب کے سامنے رکھنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو کو میرا غلام، میرا امتی رب دی بارگاہ کھلو کے ہاتھ چوک کے کہندا نا یا اللہ پلے کچھ نہیں جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے۔ فرمایا جدو 3 دفعہ میرا امتی رب دی بارگاہ عرض کردا نا کہ مولا جنت دے دے تے جنت رب دی بارگاہ عرض کر دی ہے مولا اپنے محبوب دی امتی نو جنت دے دے۔ اے دیکھو کڈا بڑا انعام ہے۔ فرمایا 3 دفعہ جنت مانگے، جنت رب دی بارگاہ عرض کر دی۔ میں دسن لگا جڑے لوگ کہندے نے کہ یار نبی نو کنج آواز چلی جاندی ہے، نبی کنج جان دے نے، توجہ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرا غلام رب دے کولو 3 دفعہ جنت منگے او جنت رب دی بارگاہ عرض کر دیے مولا اپنے محبوب دی امتی نو جنت دے دے۔ تے دوستان موشم توجہ کرنا، مفتی پاکستان مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے جنت پہلے آسمان تے نہیں، جنت دوجے آسمان تے نہیں، جنت تیجے آسمان تے نہیں، چوتھے آسمان تے نہیں، 5ویں تے نہیں، 6ویں تے نہیں، 7ویں تے نہیں۔ فرمایا 7 آسمان تو ہوتے ہوئے تے فرمایا ایک آسمان تو دوسرے آسمان تک وہ جڑا فاصلہ ہے وہ 500 سال دا ہے تے 1000 سالاں دا سفر بندا ہے۔ تے شہزادیاں غور کرنا وہ جنت کتے، مدینہ کتے ہے، جنت کتے؟ ایک سوال ہے میرا تواڈے کول، جنت بنی کدے صدقے؟ اونچی بولو، مصطفیٰ دے صدقے۔ جنت بنی کدے صدقے تے جنت جانا کدے صدقے؟
کہ بھئی جدے صدقے نال جنت بڑی ہے وہ ہزاراں سالاں دی مسافت ہے وہ جنت نو پتہ لگ جاندا ہے کہ رب دی بارگاہ چ کوئی مینوں منگ رہا وے تے پھر شہزادہ مننا پوے گا مصطفیٰ دا غلام مشرق چ ہوے مغرب چ ہوے شمال چ ہوے جنوب چ ہوے ایتھے ہوے اوتھے ہوے اوے مدینے والے نو یاد کرے مدینے والے نو بھی پتہ لگ جاندا ہے مدینے والے نو پتہ لگ جاندا ہے تو اس لیے دوستان موشم جب آپ محفل میں آتے ہیں تو یہ یقین لے کر آیا کریں کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں نا آج کے زمانے کے اندر بھی اگر کوئی پیر صاحب سامنے بیٹھے ہو نا تو جڑا سامنے مرید بیٹھا ہوندا نا انہوں پتہ ہے نا کہ پیر صاحب میری طرف دیکھ رہے ہیں تو او دے بیان دا انداز کی ہوندا کیفیت کی ہوندی ہے وہ جناب دونوں ہاتھ ایتھے نے نظر تھلے وے ایسا ہے کہ نہیں وہ یار دیکھو 1400 سال بعد 1450 سال بعد اج دے زمانے دے اندر اگر کوئی پیر صاحب بیٹھن تے سامنے مرید بیٹھے تے مرید نو پتہ ہے کہ پیر صاحب میری طرف دیکھ رہے نے تے بین دا عقیدہ تے او دا نظریہ تے او دی کیفیت ہوندی ہے کہ دونوں ہاتھ ایتھے آ جاندے نے تے میں کہا جدوں اے عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ اسی مدینے والے دی محفل جو بیٹھے ہیں تے مدینے والے دیکھ رہے نے تے پھر بین دی کیفیت کی ہوئے گی ہے تو اس لیے اس کیفیت کے ساتھ بیٹھا کرے اس یقین کے ساتھ بیٹھا کرے کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دوستان موسم ذرا توجہ کرنا ٹیم عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دیکھو اور گل ذہن چ آ گئی اگر اونچی آواز نہ کو سبحان اللہ تے سنا دیں اللہ علیہ دی گلاں نرالیاں ہوندیاں ہے آپ دے کول ایک بندہ آ گیا وہ جناب ویکھیا انہیں گھڑی بھی پہنی ہے ٹائی بھی لگائی ہے کوٹ شوٹ بھی پہنا سارا کچھ پہنے ہے بڑا بن ٹھن کے آیا تھا حکیم صاحب کہنے لگے ماشاءاللہ دیکھو میں دسن لگا تسی سبحان اللہ نہیں نہ بول دے ہن ویکھو ہر بندہ سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولے گا تساں اے نوٹ کرنا وے حکیم صاحب دے کول بندہ آ گیا تے آ کے نا کہنے لگا حال احوال پوچھیا حکیم صاحب کہنے لگے ماشاءاللہ بڑے سونے پہ لگ دے ہو گھڑی بھی پہنی ہے ٹائی بھی لگائی ہے سوٹ بوٹ بھی سارا کچھ ٹھیک ہے او دا ایک نا دند سامنے والا نہیں سی ہے جدوں مسکرایا نا تے حکیم صاحب کہنے لگے سارے معاملہ ٹھیک نے لیکن جدوں مسکراندے تھوڑے جے ٹھیک نہیں لگدے جدو مسکراندے تھوڑے جے ٹھیک ہے دند نہیں ہے سامنا ہن او بندہ بڑا شہار سی کہنے لگا حکیم صاحب ہن میں ادوں ہی آواں گا جدو دند ٹھیک ہو جائے گا وہ جناب چلا گیا چند مہینے بعد پھر آیا انہیں دیکھا حکیم صاحب بیٹھے نے وہ جا کے نا پھر جناب انہیں سلام لئی تے مسکرا کے دسن لگا کہ میں دند لوا کے آ گیا حکیم صاحب نے جدو ویکھیا نال کہا ماشاءاللہ سونے تے پہلے بھی لگدے سو لیکن جدو مسکراندے سو تھوڑے جے ٹھیک نہیں سی لگدے ہن دند ٹھیک ہو گیا تو ہن سارے معاملہ ٹھیک ہو گئے نے او بندہ کہنے لگا حکیم صاحب تقریباً 1980 دی گل ہے بزرگ فرماندے نے 5 روپے دی انیاں ٹافیاں ملدیاں بندے دی جھولی بھر جاندی سی انیاں ٹافیاں ملدیاں ہوندیاں سن تے بندہ کہنے لگا حکیم صاحب میں لاہور گیا انہاں وقتاں وچ میں لاہور گیا ڈاکٹر نے 1000 لیا تے میرا ایک دند لایا مینوں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوندی تھی مینوں پتہ بھی نہیں لگن دتا بڑا ماہر ڈاکٹر سی بڑا سپیشل ڈاکٹر سی وہ تعریفاں تے تعریفاں کری جا رہا وے حکیم صاحب نگاہ ولایت پا کے بیٹھ گئے نے وہ بندہ کہی جا رہا ہے حکیم صاحب بڑا ماہر ڈاکٹر سی بڑا سپیشل ڈاکٹر سی بڑا نا سی ڈاکٹر دا اونے 1000 لے کے ایک دند لایا ہے مینوں پتہ بھی نہیں لگن دیتا تے شہزادہ غور کرنا حکیم صاحب کہنے لگے اوے تو اینیاں اودیاں گلاں کرنا پیا جن نے 1000 لے کے ایک دند لایا ہے اودیاں اینیاں گلاں کرنا ہے او جن نے بتی لا کے کچھ نہیں لیا اودیاں گلاں کیوں نہیں کردا ہے جن نے بتی لا کے کچھ نہیں لیا تے پھر ویکھو نا اللہ تعالیٰ نے صرف دند نہیں لائے اللہ تعالیٰ نے زبان بھی دیتی ہے تے جے او دے نام تے نہیں بولنا تے پھر کتے بولنا میں اس لیے دوستان محترم یہ اپنے اندر کا ماحول چینج کریں ہیں یہ ہر بندے کی عادت بھی نہیں ہوتی کہ پڑھنے والا کہے گا تو پھر ہی پڑھیں گے اور آپ دیکھیں مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر یہ بات لکھی ہے مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نہ جنگل کے اندر چلا گیا اس نے دیکھا کہ جناب مجنو جو ہے نا وہ ریت کے دائرے کے درمیان بیٹھا ہے ہاتھ دے نال لکھی جا رہا ہے لیلا لیلا زبان تو دا نا کڈی جا رہا ہے تو وہ بندہ ویکھ کے حیران ہویا ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا کیونکہ جڑا بھی کام کیتا جاندہ کوئی نہ کوئی مقصد ہوندہ ہے اسی محفل سجا کے بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا نے بھیجیا تھا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تے مقصد تلاش کریا کرو غور کریا کرو کیڑا مقصد ہے توجہ کرنا وہ بندہ دیکھی جا رہا ہو سکتا یار دا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگے کافی دیر جدو ہاتھ نہ لکھی گیا زبان نہ کہی جا رہا ہے انہیں دیکھا کہ یار نہ کوئی نتیجہ نظر آ رہا ہے نہ کوئی مقصد حل ہو رہا ہے تو مولانا روم فرماندے نے وہ بندے نے نا مجموع جا کے نا تے گلمے تو پھڑ لیا
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੀਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਜਨੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੈਲਾ ਮਹਬੂਬਾ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮੁਯਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੋਹਤਰਮ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਮਜਨੂ ਦੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਲੈਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਸਕੂਨ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਬ ਵੀ عطا ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵਾਬ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਵੋ ਨਾ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਿਆਂ को ਬਿਆ ਕਰੋ, इश्क वालियां को ब्याह करो। कि अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमांदे हुंदे सन जे जुआ वालियां को बईए तो जुआ पै जांदियां ने, है खुरक वालियां ना बईए तो खुरक पै जांदी है, ते जे बंदा दर्द वालियां ना बे तो फिर दर्द पैदा हो जाता है, जे तड़प वालियां ना बईए ते तड़प आ जांदी है, जे इश्क वालियां ना बईए ते इश्क आ जांदा है। तवज्जो करना, फरमाया जे इश्क वालियां ना बईए ते इश्क आ जांदा है। आप शेर पढ़दे हुंदे सन, फरमांदे हुंदे सन सोने दा एक जर्रा, सोने दा एक जर्रा लोहे दे मन ते भारी, आशिक दा एक सजदा आबिद दी जिंदगी सारी है। आशिक दा एक सजदा, फरमाया आशिक दा एक सजदा आबिद दी जिंदगी सारी। ते ए आशिक नूं इन्ना रुतबा मिलिया क्यों? गौर करना, ए आशिक नूं इन्ना रुतबा क्यों मिलिया? इसलिए मिला है कि जो आशिक होता है उसे फिर तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है, उसे मारे भी खानी पड़ती है, उसे मुसीबतें भी झेलनी पड़ती है। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जफा जो इश्क में है वो जफा ही नहीं है, जफा जो इश्क में है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत का कुछ मजा ही नहीं। दोस्तान ने मोहतरम तवज्जो करना, वारिस शाह ने लिखा, कहा बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कदी इश्क दा गुंजल खोलते सही, तेनू मिट्टी दे विच ना रोल देवे, दो बोल प्यार दे बोलते सही, सुख गट दे दुख हजार मिलसन, कदी इश्क नू तकड़ी तोलते सही। और अमीर खुसरो से किसी ने पूछा ये इश्क के अंदर इतनी तकलीफें क्यों आती है? आपने कहा ताकि हर काम ज़र्फ आशिक होने का दावा ना कर सके। और अल्लामा इकबाल ने यहाँ जो जुमला लिखा है ये सुनकर जिसके दिल के अंदर जितनी ठंड पड़ेगी उतनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहेगा। अल्लामा इकबाल ने कहा कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। जदू भी बाबा ना इश्क आलिया के ब्याह ते मैं कहना चाहना, हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहना, जे इश्क करना चाहते हो तो फिर मदीने वाले ना करो, है प्यार करना चाहते हो तो मदीने वाले ने। इस वास्ते कि जड़ा मदीने वाले दा हो जाता है ना, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इश्क है, सुल्तानी साहब तवज्जो करना, हुजूर का इश्क लालच निकालता है, हुजूर का इश्क दिलेर बनाता है, हुजूर का इश्क बंदे को रब का कुर्ब दिलाता है। और इश्क की गर्मी मरने के बाद भी नहीं उतरती। अगर इश्क मदीने वाले से हो जाए, इधर तो किसी को मुजाजी मोहब्बत हो जाए, 3 लितन मारे जाए, बंदा कहता है आइंदा से नहीं करूंगा, आइंदा से नहीं करूंगा, इधर ये कह दिया जाता है। लेकिन अगर इश्क मदीने वाले से हो जाए तो सुनो अहमद रजा ने क्या कहा, यह जुमला सुनकर जिसे समझ के अंदर नहीं भी आएगा उसे भी लुत्फ आएगा, उसे भी ज़ौक़ आएगा। अहमद रजा ने कहा ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और शराब इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है, जान दे के भी 1-2 बूंद मिल जाए तो सस्ती है, क्योंकि पड़ेगी जरूरत तो देंगे हम लहू का तेल चिरागों को जलाने के लिए। और हमको हमारे बड़ों ने ये पढ़ाया है और अच्छी तरह याद करवाया है कि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक कट मरूं ख्वाजा बतहा की इज्जत पे, खुदा शाहिद है मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। ये कामिल ईमान उदू ही होना है। आला हज़रत फरमाया ना, फरमाया कि जुमला फराइज़ व फरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर्गी है। फरमाया जिन्नियां मर्जी नमाज़ा पढ़ो, जे दिल विच मदीने वाले दा प्यार नहीं तो सिर्फ टकराई दे, जिन्ने मर्जी तवाफ करो, जे दिल विच हुजूर दा प्यार नहीं तो सिर्फ चक्कर ने, जिन्नियां मर्जी ज़कातां दियो, जे मदीने वाले दा प्यार नहीं तो फिर टैक्स ही है। फरमाया अगर तेरे दिल के अंदर प्यार है तो फिर कमाल ही कमाल है। इसलिए कि मुस्तफ़ा का इश्क बंदे को रब का कुर्ब दिलाता है, मुस्तफ़ा का इश्क बंदे को दिलेर बनाता है। और आप देखें, तवज्जो करना मेरी तरफ जरा, आप देखें ये तरह तरह की गुस्ताखियां की जाती हैं, तरह तरह के ये लोग हरबे इस्तेमाल करते हैं कि किसी तरीके से ये मुसलमानों का जो अमन और ईमान है इसे बर्बाद किया जाए, और कोशिश करते हैं कि ये हुजूर का जो इश्क है ना इनके दिलों से निकाल दिया जाए। मैंने कहा ना ना, ये जो हुजूर का इश्क है ना हमने किसी दुकान से नहीं खरीदा,
ہے ہم نے کسی دنیا دار سے نہیں لیا، کسی بازار سے نہیں لیا، کسی مارکیٹ سے نہیں لیا، بلکہ احمد رضا نے کہا اللہ سنتا سب کی ہے لیکن نبی کا عشق کسی کسی کو عطا فرماتا ہے، رب سندا سارے دیے۔ اس واسطے میں یہی ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہنا کہ پیار کرنا ہے تو پھر مدینے والے نہیں کرنا، اور یاد رکھنا جس کو بھی جتنا مقام ملا ہے نا، داتا علی اجویری، حضرت داتا علی اجویری پہلے غلام رسول بنے نے، پھر عبداللہ بنے، یعنی پہلے حضور کے غلام بنے ہیں پھر رب کے بندے بنے ہیں۔ داتا علی اجویری پہلے غلام رسول بنے نے پھر عبداللہ بنے نے، معین الدین چشتی پہلے غلام رسول بنے نے پھر عبداللہ بنے نے۔ توجہ کرنا، حضرت پیر دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا ایک مرید دا نام سی غلام رسول، میں دسن لگا جڑا حکیم صاحب نے کہا نا کہ جمعہ کو بھئی تے جمعہ پہ جاندی ہیں، وہ غلام رسول دا نام سی۔ انہیں جناب جڑے بد عقیدہ لوگ ہیں نا، جڑے اج دے زمانے دے اندر بھی اپنے بچیاں دا نام غلام رسول نہیں رکھ دے، خادم حسین نہیں رکھ دے، غلام حسین نہیں رکھ دے، انہاں دے کول انہیں بہنا شروع کر دیتا، بے ادباں کو بہنا شروع کر دیتا۔ تو پھر چونکہ صحبت دا اثر پہ ہی جاندا ہے، جمعہ والے کو بھئی تے جمعہ پہ ہی جاندیاں نے، تو انہیں جناب بے ادباں کو بہنا شروع کیتا تو وہ بھی بے ادب ہو گیا۔ انہاں کہا یار تیرا نام ہے غلام رسول ہے، غلام رسول دا مطلب ہے رسول کا غلام، تے تو یار ایویں کسے دی غلامی کرنا پیا، او جڑے رب نے تینوں بنایا ہے تو ڈائریکٹ عبداللہ بن جا، ہے او دا بندہ بن جا، تینوں کی ضرورت پئی ہے کسے دی غلامی۔ انہیں کہا یار گل تے تہاڈی ٹھیک ہے۔ ہو گیا جناب کچہری، اتنے جا کے انہوں نے کہا میرا نام سی غلام رسول، دفتر جا کے کہنے لگا تسی چینج کر کے تے عبداللہ رکھ دیو، انہوں نے چینج تے کرنا سی، انہوں نے جناب لکھ دیتا عبداللہ۔ تے حضرت قبلہ پیر سید دیدار حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ صاحب نظر سن، آپ دے کولے ایک بری گزریا نا، آپ نے فرمایا سونیا غلام رسول تو منکر ہوئے ہو تے بن سا جا عبداللہ، ہے جسے سمجھ آئی ہے وہ تو اونچی آواز سکے سبحان اللہ۔ فرمایا سونیا غلام رسول تو منکر ہوئے ہو تے بن سا جا عبداللہ، جے نہ ہو تو غلام رسول تے کیویں بن سا عبداللہ، جے نہ ہو تو غلام رسول تے کیویں بن سا عبداللہ۔ اوے جڑا مصطفیٰ دا غلام نہیں بنیا وہ عبداللہ بھی نہیں بنیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اپنا قرب عطا فرمایا ہے پہلے انہیں مصطفیٰ دی غلامی اختیار کی، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو فرمایا اذ قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ نے کہا یار سانو کوئی ضرورت نہیں حضور دے کول جان دی، نعوذ باللہ کہنے لگے نحن ابناء اللہ، اسی تے دے بندے ہیں، اسی تے دے پتر ہاں، واحباؤہ اور اسی تے دے محبوب بندے ہیں۔ جدوں نہ گل کہی نا تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا یہ جو تیرے غلامی کا پٹا پہنے بغیر آ رہے ہیں، یہ جو تیرے در کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، ان کو کہہ دو ہم نے وہ محبت قبول ہی نہیں کی جو تیرے در سے نہ ہو کے آئے، ہم نے وہ محبت قبول ہی نہیں کی جو تیرے شہر سے نہ ہو کے آئے۔ دوستان موشم توجہ کرنا، اسی لیے شاعر نے کہا کہ غلام رسول تو منکر ہوئے ہو تے بن سا جا عبداللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ صرف آخری جملے دینے لگا ہوں، صرف اسی انتظار میں تھا میں کہ ہمارے مہمان تشریف لاتے ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے، توجہ کرنا، صرف آخری جملے دینے لگا ہوں۔ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے جو گستاخوں اور بے ادبوں کے منہ پہ جو چماٹے مارے ہیں، جو جوابات کی صورت میں انہیں تھپڑ مارے ہیں، ان کا درد آج بھی ان کی نسلوں کو ہو رہا ہے۔ جب بھی اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے تو جو بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، وہ منہ چھپانے لگ جاتے ہیں۔ تو دوستان موشم توجہ کرنا، لوگاں سوچیا کہ یار کسی طریقے نہ انہاں دے دلاں وچوں نہ حضور دی محبت کڈیے، لیکن یہ تو ہو نہیں سی سکدا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محبت پائی ہے، کسی دنیا دار کو تو لئی کوئی نہیں۔ توجہ کرنا، لوکاں نے کہا یار اے محبت گھٹ نہیں ہو رہی، تے لہذا جنی دیر تک اس طرح دے بندے نہ مارکیٹ چ لے گئے جڑے کہن یار ساڈے بھی ہاتھ نے، نبی دے بھی ہاتھ نے، ساڈی بھی زبان ہے، نبی دی بھی زبان ہے، اسی بھی چلنے ہیں، نبی بھی چلدا وے، اسی بھی کھانے ہیں، نبی بھی کھاندا وے، یعنی وہ کہن لگے کہ نبی ساڈے ورگا ہے۔ تے اعلیٰ حضرت نے پھر جڑے جوابات دیتے نے آپ احباب دے سامنے 2-3 منٹ دے میں آپ پیش کرنا چاہنا۔ توجہ کرنا، احمد رضا نے کہا تسی میرے نبی دی شان کم کرنا چاہتے ہو، سنو میرے نبی دی شان۔ فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی ہے بری۔ توجہ میری طرف رکھنا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، اے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے اے جانے جانے تجلا کہوں تجھے، کہہ لے کہ سب کچھ ان کے سناخاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کر کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخل اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں
तुझे। जब लोगों ने नबी पाक को सादा सा बशर साबित करने की कोशिश की, अहमद रजा ने कहा ओए तुम मेरे नबी को सादा बशर साबित करने में लगे हो। तवज्जो करना, अहमद रजा ने कहा यही बोले सिदरा वाले, जमने जहां के थाले सभी मैल छान डाले, तेरे पाए का न पाया क्योंकि तुझे यक ने यक बनाया। लम यादी नजीरू का फी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जग राज को ताज तुझे सरसो तुझी को शहीदो सरा जाना। अल बहर वाला बल मौज तगा मन बेकस तूफा होश रुपा, मजदार बेहू बिगड़ी हवा मोरी नैया पार लगा जाना। जब लोगों ने इनमें गैब का इतराज किया, अहमद रजा ने कहा और कोई गैब तुझसे नेहा हो क्या भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। जब लोगों ने कहा ओए नबी तो नौज बिल्लाह मार के मिट्टी में मिल गया है, अहमद रजा ने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, ये जुमला हाथों को बुलंद करके पढ़िए, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब लोगों ने नूरानियत का इनकार किया, आखिरी जुमला देने लगा हूँ। यह जुमला सुनकर जिसके दिल के अंदर जितनी ठंड पड़े उतनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहेगा। तवज्जो करना, जब लोगों ने नूरानियत का इनकार किया, अहमद रजा ने कहा तुम मेरे नबी की नूरानियत का इनकार करते हो। हम तो कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर है। क्या तुसी कहते हो नबी नूर नहीं, ਅਸੀਂ यही अर्ज करने या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो इसलिए दोस्तान मोहतरम ये लोगों की बातों पे नहीं आना, अपना जो यकीन है इसे मजबूत रखें। अपने यकीन को मजबूत रखेंगे तो इंशाअल्लाह कब्र में भी आराम होगा, हशर में भी आराम होगा। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कहा आप अहबाब ने सुना, तबीयत आज ज़रा सुबह की डाउन थी, जितना हो सका मैंने आप अहबाब के सामने हाजिरी पेश की। अल्लाह ताला मेरी हाज़ कबूल मंजूर फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर हज़रात, बहुत ही खूबसूरत अंदाज